حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام دنیا میں پھیل جائے، غالب آ جائے، لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں بہت زیادہ محنت کی، بڑی پرمشقت زندگی گزاری۔ اسی طرح جو آپ کا کلمہ پڑھتا اس کی بھی مشکل زندگی شروع ہو جاتی۔ تو آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے بھی اس دین کی خاطر، اسلام کے لیے، توحید کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی اور دوسروں کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے بڑی محنت سے کام لیا، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی محنت کی۔ ایک ایک صحابی کی زندگی کا جائزہ لیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح ان کے دلوں کے اندر اس دین کی، اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، قربانیوں کا نتیجہ ہے، صبر اور استقامت کا نتیجہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کی، ہمارے بڑوں کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتلا دیا، خبردار کر دیا کہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھنا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے، اس دین کو آگے پھیلانا ہے، وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے کہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان کو برداشت کرنے کے لیے پہلے طور پر تیار رہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جس طرح کے حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تنگیوں نے، تکلیفوں نے چھوا، تنگیوں تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور ان کو جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا، پریشان کیا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول بھی کہہ اٹھا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کب پورا ہو، کب ہم ظلم و ستم سے نجات پائیں گے، کب ہم
غالب آئیں گے؟ کب دین کا راستہ آسان ہوگا، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی تسلی بھی دی، پہلے لوگوں کو بھی، صحابہ اکرام کو بھی، اور بعد والوں کو بھی، کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ان آیات کا شان نزول بھی بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر زندگی گزارنا مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل ہو گیا، تو ایک دفعہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ بیت اللہ میں کعبہ مشرفہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سختیاں، پریشانیاں، تنگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی تو تم پر ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی امتحان نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ فرمایا کہ پہلے لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کیا جاتا تھا کہ زندہ آدمی کو، مسلمان کو زمین میں گاڑ کر سر کے اوپر آرا رکھ کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اس طرح وہ شہید ہو جاتا تھا، لیکن کلمہ نہیں چھوڑتا تھا، اور ان کے جسموں سے گوشت جو ہے وہ نوچ دیا جاتا تھا زندہ حالت میں، لوہے کی دھات کی کنگھیاں گرم کر کے ان کی کمر پر پھیری جاتی اور ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو تسلی دی، حوصلہ دیا، میں کہ جلدی نہ کرو، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آئے گا، وعدہ پورا ہوگا، آسانیاں آئیں گی، فتح نصیب ہوگی، اسلام غالب آئے گا، ان کافروں کا زور ٹوٹے گا، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ میں کہ اتنا زیادہ امن و امان ہو جائے گا، اسلام کا دور دورہ ہو جائے گا کہ یمن سے بصرہ تک ہزاروں کلومیٹر کا سفر، ایک اگر اکیلی عورت بھی کرے گی زیورات کے ساتھ لدی ہوئی تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو حکومت دے گا، غلبہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، تسلی دی۔ تو اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو ان آیات سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ اکرام نے بڑے مشکل حالات دیکھے، بڑی تنگیوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی
کہ میرا دل چاہتا ہے، مکہ مکرمہ کی بات، حالات نہایت کٹھن ہیں، مشکل ہیں، کہ قرآن مجید سر عام بیت اللہ کے اندر پڑھوں۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ حالات اجازت نہیں دیتے، آگے تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی تو کافروں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دی، مار مار کے زخمی کر دی، اور جان سے مار دینے لگے تھے کہ کسی آدمی نے درمیان میں ان کو چھڑایا اور کہا کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، وہ قبیلے والے تمہارا ادھر سے گزرنا بند کر دیں، اس کو چھوڑ دو، جان سے نہ مارو۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی جب مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اعلان کروں بیت اللہ کے اندر جا کر، ان قریشیوں کے سامنے جا کر، کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لی۔ یہ بھی ان کی استقامت کی انتہا تھی، پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو، لیکن جرأت کرتے تھے، حوصلہ کرتے تھے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے، اس دین کو، اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے تو عام کرنا ہے۔ انہوں نے جا کر اعلان کر دیا، تو ان کو بھی اسی طرح کافروں نے، مشرکین نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، اور ان کو بھی اسی وجہ سے چھوڑا کہ اس کے قبیلے والے کہیں اس کے دفاع میں نہ آ جائیں اور بدلہ لینے کے لیے نہ آ جائیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اور صحابہ کرام کی ان واقعات سے ہی سمجھ آتی کہ عام حالات میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا مشکل تھا، قرآن مجید کی اونچی آواز میں تلاوت کرنا ناممکن تھا، اور نماز بھی چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے، اور کسی نے مسلمان ہونا ہوتا تو وہ بھی علیحدگی میں دار ارقم میں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر چھپ کر علیحدگی میں آ کر کلمہ پڑھتا، مسلمان ہوتا۔ اور اکثر صحابہ کرام کو آپ وصیت کرتے، سمجھاتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو بتانا نہیں ہے، اس کا اعلان نہیں کرنا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ان کو مارنا یہ عام معمول تھا، اور جو کمزور غلام وغیرہ تھے ان کو تو بیڑیاں بھی ڈال دیتے تھے، زنجیریں بھی ڈال دیتے تھے، اور ان کے اوپر دھوپ میں لٹا کر وزنی پتھر بھی رکھ دیتے تھے کہ ان پر تشدد کرو جتنا ہو سکتا ہے، ان کو روکو، ان کو سبق سکھاؤ کلمہ پڑھنے کا، مسلمان ہونے کا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کو کافروں نے صرف اس جرم میں قتل کیا کہ یہ کلمہ پڑھتی، انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، اسلام کا نام لیتی ہے، اللہ اس کے رسول کا نام لیتی ہے، اس پاداش میں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا، ان کے خامد کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حتیٰ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے کہ شاید کچھ حالات نارمل ہو جائیں، کوئی آسانی پیدا ہو جائے، آپ نے صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ حالات بہت پریشان کن ہیں، تم ہجرت کر کے حبشے چلے جاؤ۔ اور ہجرت کر کے حبشے جانا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی، کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر، اور درمیان میں سمندر بھی آتا ہے، اس کو پار کر کے دوسرے ملک میں جا کر صحابہ کرام نے پناہ لی۔ یہ بھی ایک نہایت مشکل مرحلہ تھا، سب کچھ دین کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دے دیا گیا اور آپ کے سارے ساتھیوں کو حکم دے دیا گیا کہ جس طرح چھپ چھپا کر جا سکتے ہو، بچ بچا کر جا سکتے ہو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر جا سکتے ہو، یہاں سے نکل جاؤ جان بچا کر، ایمان بچا کر، اور مدینے پہنچو۔ اور مدینے پہنچنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، 400 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر ہے، اور سارا علاقہ پہاڑی، پتھریلا، جنگلات، خوفناک گھاٹیاں، وادیاں اور منزلیں اور راستے، ساری مشکلات برداشت کرتے ہوئے صحابہ اکرام مدینہ منورہ جانا شروع ہو۔ تو ان میں سے ایک صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام بنا، تو ان کی بیوی ساتھ تھی، ان کا ایک بچہ بھی ساتھ تھا۔ تو ان کی بیوی کے گھر والے وہ آ گئے کہ یہ ہماری بچی جو ہے یہ نہیں تمہارے ساتھ جا سکتی، اس کو چھین کر لے گئے، اور ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے بچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ماں علیحدہ ہے، بچہ علیحدہ ہے، اور والد علیحدہ ہے، تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے، بچے کو بھی چھوڑنا پڑا، بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے۔ تو ان حالات میں صحابہ اکرام نے اس اسلام کو قبول کیا ہے، اس اسلام کی حفاظت کی ہے، اور یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پر بھی کافروں نے، مکے والوں نے ان کو آرام سے رہنے نہیں دی، اور مدینے کے اندر جو دشمن تھے یہودی وہ علیحدہ، اور باہر سے ابھی 1 سال 2 سال ہوئے ہیں کہ حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے مکے والے بڑا لشکر لے کر کہ ان کو ادھر سے ختم کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام نہایت تھوڑی تعداد میں ہیں، سواری کا پورا بندوبست نہیں ہے، اسلحہ کا بھی انتظام نہیں ہے، لیکن اس دین کی خاطر اللہ کے حکم پر وہ گھروں سے نکلتے ہیں، میدان میں پہنچتے ہیں، اور اپنے پاس جو وسائل ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ وعدہ تھا کہ اس دین کو غالب کرنا ہے، کافروں کو ختم کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان کمزور بندوں کی مدد فرمائی، ان کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر غیبی مدد آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور 1 سال بعد پھر اکٹھے ہو کر آ گئے کافر۔ پہلے 1000 آئے تھے، اب 3000 اکٹھے ہو کر آ گئے کہ بدر کا بدلہ لینا ہے۔ احد کے میدان میں میدان سج گیا، تو وہاں پر
صحابہ کرام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں کھڑے، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوتے، کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر جام شہادت نوش فرماتے، اور بہت سے زخمی ہوتے ہیں، لیکن کوئی دین سے پیچھے نہیں ہٹتا، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ 2 سال بعد خندق کی جنگ، پھر دوبارہ مشرکین 10,000 کا لشکر لے کر ارد گرد کے قبیلے اکٹھے کر کے پوری فورس، پوری فوجیں وہ اکٹھی کر کے چاروں طرف سے وہ مسلمانوں پر حملے کے لیے چڑھائی کر دیتے۔ تو ایسے مشکل حالات میں صحابہ کرام نہایت بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں خندق کھودتے ہیں، مدینے کا دفاع کرتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں، خندق پر پہرا دیتے ہیں، اپنی نیند کو چھوڑتے ہیں، اپنے کھانے کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھر بار سے باہر وہ راتیں گزارتے ہیں۔ یہ سب صحابہ اکرام کی قربانیوں کی ایک جھلک ہے۔ اور حالات ایسے کہ ہر آدمی نے اسلام کے لیے میدان میں بھی جانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، لڑائی بھی کرنی ہے، اور اپنے خرچے کا انتظام بھی خود کرنا ہے، اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی خود کرنا ہے، اپنی تلوار بھی خود خریدنی ہے، اپنے لیے گھوڑا بھی خود خریدنا ہے، یعنی سارا خرچہ خود کر کے وہ میدانوں میں پہنچتے ہیں۔ تبوک کی جنگ کو دیکھ لیں، نہایت گرمی ہے اور 800 کے قریب کلومیٹر کے قریب سفر ہے، علاقہ وہی پہاڑی پتھریلا جنگل بیابان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشکل سفر بھی وہ طے کرتے، اپنا جتنا کسی کے پاس مال استطاعت ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے، اللہ کے حکم پر، اسلام کے غلبے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے تبوک کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، ان کی ایک جھلک ہے جو انہوں نے اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس توحید کے لیے، آنے والی نسلوں کی کامیابی کے لیے، رہتی دنیا تک اسلام پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر، اپنے مال وقف کر دیے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ہر وقت خطرے کی حالت میں زندگی گزاری، ہر وقت اسلام کے دفاع کے لیے وہ تیار رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ جب ہمیں حکم ہو، جس طرف کو حکم ہو، جہاں جانے کا حکم ہو، وہاں کے لیے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو، ان کی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو جو بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اس پر عمل کریں، اور جس طرح صحابہ اکرام نے دوسرے لوگوں تک اس دین کو پہنچایا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دوسروں تک یہ دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔